ہاں جی، قرآن پاک میں سب سے زیادہ تلقین کی گئی وانفقوا، خرچ کرو۔ مال کے بارے میں جب بھی بات آئی تو ساتھ خرچ کرنے کا کہا گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ عقل کہتی ہے خرچ نہ کرنے سے مال بچتا ہے، بڑھتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اب ہم عقل کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، جبکہ ہمیں ماننی اللہ کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں جی نہیں، جوڑ کے رکھو، 2.5% زکوٰۃ دیں گے، لاکھ میں سے آپ نے 2,500 روپے تو دے دیا، عقل تو کہتی 2.5 تو نکل گیا، تم کیسے کہتے ہو بڑھ رہا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑھے گا، ہے جی، بڑھے گا، تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا، ایسے بڑھے گا۔ اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نے مثال دی، فرمایا جیسے بچہ بڑھتا ہے۔ اب دیکھو چھوٹا بچہ ہے نا جی، پیدا ہو جائے تو آپ روز پیمائش کریں تو آپ کہیں جی یہ تو بڑا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ بڑھتا ہے، کیوں جی؟ حالانکہ وہ بڑھتا ہے یہ نہیں، آپ 6 مہینے کے بعد دیکھیں تو پتہ چلے گا نا بڑھ گیا ہے اتنا، کیوں جی؟ سال کے بعد دیکھیں گے تو پتہ چل گیا نا اتنا بڑھ گیا۔ تو فرمایا سال کے بعد جب مال کا حساب کرو گے تو پتہ چل جائے گا اتنا بڑھ گیا ہے۔ سمجھائیے بات کہ نہیں؟ ہم روزانہ کے حساب سے چیک کرنا چاہتے ہیں، کیوں جی؟ اگر کوئی بچہ روزانہ پیمائش کرنے لگ جاؤ تو روزانہ تو اتنا ہی ہوگا وہ نہیں ہے نا۔ تو آپ کہتے ہیں جناب بچہ بڑھتا ہے، کیوں جی؟ ساری دنیا کہتی ہے یہ نہیں کہتی؟ اب تمہاری عقل کہہ رہی ہے کہ یہ تو نہیں بڑھ رہا۔ تو فرمایا اگر اسی دن چیک کرو گے تو پھر ایسے ہی لگے گا، لیکن اگر 6 ماہ کے بعد چیک کرو گے تو کوئی اتنا سا نظر آ جائے گا یار یہ بڑھ گیا ہے، سال کے بعد چیک کرو گے تو اتنا سا بڑھ گیا ہے، تو بڑھ گیا ہے نا جی پھر، سمجھ آئے گی؟ تو فرمایا یہ مال بھی سال کے بعد جب حساب کرو گے تمہیں بڑا ہوا نظر آئے گا، کم نظر نہیں آئے گا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو اب اللہ کہتے ہیں مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، میری راہ میں دینے سے، اور عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو گھٹتا ہے۔ تو آپ عقل کے پیچھے لگیں گے تو رائے خدا میں دینے کی کوئی توفیق نہیں ملے گی، اور مولا کے پیچھے لگو گے تو پھر خوب دو گے، جتنا خرچ کرو گے یہ بڑھتا جائے گا۔ ابھی گرمیوں کا موسم آ رہا ہے نا، ایک دروازہ کھلا ہو ہوا نہیں لگے گی، ایک کھڑکی یہاں سے کھولو، ادھر سے ہوا آئے گی، ادھر کو جائے گی، تمہیں بھی لگے گی۔ تو بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آنے والی کھڑکی تو کھلی رہے، آ جائے بہت جفا پالا ہے، انہوں بھی پانا ہے، سب آ جائے میرے پاس ہیں، اور جو آگے جانے والی کھڑکی ہے وہ ایسے بند کر کے رکھی نا، خرچ نہیں کر رہا ہے۔ یہ بڑا سیاڑا پوتا ہے جی یہ تو لوگوں نے پانڈے بھی چک لینا، اپنا کچھ نہیں کسی نے دینا ہے۔ تو یہی تو نقصان دہ ہے چیز۔ اگلی کھڑکی کھولیں گے تو بھائی ہوا کا کراس بنے گا، یہ دولت کا کراس بنے گا، کراس تو آپ نے روک دیا پکڑ کر، ادھر سے کتنا گائے گا، ہوا کتنی کے اندر آئے گی؟ آخر اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد یا تو کمرہ پھٹے تو پھر ہی ہے، تو اس کے بعد ہوا رک جائے گی۔ اب آپ اگلی طرف سے کھول دیں گے تو ہوا کا کراس بن جائے گا، ہوا چلتی رہے گی، آپ کو بھی لگتی رہے گی، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جی کیا بات ہے جی بغیر پنکھے کے یہاں ہوا لگ رہی ہے، کیوں لگ رہی ہے؟ ہوا کا کراس بنا ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح دولت کا بھی کراس بنائیں بھائی جی، اس کو خرچ کرنے کا جب آپ مزاج بنائیں گے تو پھر پیچھے آتا دیکھیں آپ ہیں جی کیسے آتی ہے، پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ایک دروازہ تو سب نے کھول رکھا ہے، مسئلہ تو اگلے دروازے کا ہے خرچ کرنے کا، وہ نہیں ہم کھولتے۔ جب وہ کھولیں گے تو انشاءاللہ پیچھے سے بڑی تیزی سے ہوا آئے گی، پھر چلے گا سلسلہ، وہ پھر غریب نہیں ہوگا۔ اللہ سخی دے، مولانا جلال قاسم مرحوم ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ سخی دا ڈیرا کدے بھی اجڑ نہیں دین گے، جاؤ جو مرضی کر لو، ہیں جی۔ تو آپ سخی بنیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو غریب نہیں ہونے دیں گے، اپنے خزانوں سے وہاں سے اس کو دے کے اس کو اسی جگہ پہ کھڑا رکھیں گے، ہیں جی۔ وہ بانٹتا رہے گا لیکن فرمایا اس کے پاس اور بھی آتا رہے گا۔ تو یہ بھی امیر بننے کا نسخہ ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرتے رہو تو کھڑکی کھل جائے گی اگلی، تو انشاءاللہ ہوا کا کراس بنا رہے گا۔